علم و ہنر کی قید، روزگار و کاروبار کی بندش، خواندگی کا فقدان، مذہبی اتوار و تہوار میں رکاوٹیں، احساس کمتری کا بڑھاؤ، یہ اور دیگر حقیقتیں جس کے سبب وقت کے مجدد امام الکلام حسان الہند امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے عطا فرمایا بر صغیر کے مسلمانوں کو دو قومی نظریہ جس پر ہر کوچہ، ہر گلی، ہر بستی، ہر شہر سے لبیک کی صدائیں بلند ہوئی اور پھر لالچ و طمع سے آری دلوں میں مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، غم خاری اور کچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والے سچے، کھرے، بوڑھے نوجوانوں کی ایک جماعت نے در اعلی حضرت سے ملنے والے اس دو قومی نظریے پر تن من دھن کے ساتھ عمل شروع کیا۔ سامراجی و طاغوتی قوتوں نے ان بڑھتے ہوئے راست قدموں کو روکنے کے لیے اپنے تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا، مگر سایہ خدائے ذوالجلال میں جانب منزل بڑھتے اس کاروان نے 1933 سنے عیسوی میں اپنے خواب کو ایک نام دے ڈالا۔ 1940 سنے عیسوی میں مرکز الاولیاء لاہور میں مسلمانوں کا ایک کثیر اجتماع منعقد ہوا جس میں ایک بڑی قرارداد منظور کی گئی اور اس کا نام بھی 1933 سنے عیسوی میں پیش کیے ہوئے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ شب و روز کی یہ انتھک جد و جہد مزید 7 سال اور چلی۔ اس دوران انتہائی نازک مراحل اور کئی نشیب و فراز آئے، مگر ایک قوم کو ایک وطن دینے کے درینہ خواب نے میدان عمل میں موجود ان بلند نگاہ لوگوں کو ہر محاذ پر ڈٹے رہنے کا عجب حوصلہ اور جرت عطا کیا ہوا تھا۔ بالآخر نزول رحمت سے لبریز رمضان المبارک کی 27ویں شب 1366 سنے ہجری مطابق 14 اگست 1947 سنے عیسوی بفضل اللہ تعالی قلم و کلمات کی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی اور دنیا کے نقشے پر علماء حق اور دیگر حق گو انسانوں کی جد و جہد کی بدولت ایک مسلم وطن ابھرا اور بر صغیر کا کونا کونا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ کے فلک شگاف ناروں سے گونج اٹھا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔